جب مسجد کے آباد کرنے والوں کی وجہ سے وہ عذاب ہٹا دیا جاتا ہے جو اللہ کے یہاں سے آنا مقدر ہو چکا ہے، تو جو اسباب عذاب ہیں وہ مسجد کو آباد کرنے سے کیوں نہیں ختم ہوں گے؟ کیا ہے اسباب عذاب؟ جس طرح عذاب ٹل جائے گا مسجد آباد کرنے والوں کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر تم نے مسجدوں کا اعمال سے آباد کیا تو اسباب عذاب کے ہٹ جانے کی وجہ سے عذاب بھی ہٹ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا مسجد کے اعمال پر بیان سماعت فرمائیے۔ بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ جزاکم اللہ الخیر۔ میرا عزیز دوستو، بزرگوں، اس کام کا اصل مقصد پورے دین کو پورے عالم میں زندہ کرنا اور ایک ایک امتی کے اندر پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا کرنا ہے۔ تبلیغ صرف پیغام رسانی کا نام نہیں ہے، تبلیغ صرف پیغام پہنچانے کا نام نہیں ہے، بلکہ دعوت تبلیغ محنت کر کے ان اجتماعی اعمال کا ماحول قائم کرنا ہے جس ماحول میں آنے والا تربیت پاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے امت کو مسجد سے جوڑا تھا اور مسجد امت کو مجتمع کیا تھا۔ امت کے جمع ہونے کی مسجد کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں تھی، علم پر، ایمان پر، یہاں تک کہ اپنے دنیاوی مسائل کے حل کے لیے بھی امت مسجد سے جڑی ہوئی تھی۔ جتنے بھی دینی دنیاوی مسائل تھے ان سب کا تعلق مسجد سے تھا، یہاں تک کہ سب سے بڑی تربیت گاہ اور سب سے زیادہ مؤثر تربیت کی جگہ وہ مسجد تھی۔ اس زمانے میں تربیت کے سارے شعبے، علم اور ایمان کے سیکھنے کے حلقے وہ مسجد سے بالکل نکل چکے ہیں، ختم ہو گئے، جبکہ آپ دیکھیں گے اس سیرت میں کہ علم اور ایمان کی سیکھنے کی جگہ مسجد تھی۔ اللہ کے گھر میں جمع ہو اللہ کی بڑائی کو سمجھنے کے لیے، وزراء کی کوٹھیوں میں اور بازاروں کے ماحول میں اور شیاطین کے اڈوں میں، وہاں ایمان سمجھن آ گئے۔ ایمان سیکھنے کے لیے تو اس ماحول سے مسلمان کو نکالا جائے گا، اور یہی اصل ہے، یہی اصل ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ خوشامد کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ آؤ مسجد میں ایمان لائیں گے۔ عبداللہ بن رواحہ ملاقاتیں کرتے تھے، ہمارے ساتھ آؤ مسجد میں اپنے پر ایمان لائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلے بازار سے لوگوں کو تعلیم حلقوں میں لانے کے لیے اعلان کرتے، گشت کرتے، بلکہ انتظار کرتے کہ اگر لوگ واپس آ جائیں تو دوبارہ انہیں مسجد میں بھیجیں۔ اتنا اہتمام تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کی تربیت مسجد کے ماحول سے کرتے تھے۔ یہ ایک مستقل معمول تھا کہ نئے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں رکھا جاتا تھا تربیت اور تعلیم کے لیے۔ وفد ثقیف کے لیے مسجد میں خیمہ لگوایا، چور کو مسجد میں رکھا، سوامی نوسال کو مسجد میں رکھا، تاکہ اس کے دل سے شرک اور کفر کی رغبت ختم ہو کر اس کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا ہو۔ اس زمانے میں بجائے لوگوں کو ان کے ماحول سے نکالنے کے، ان کے ماحول میں دین پہنچانے کو تبلیغ سمجھتے ہیں، بجائے ان کو ان کے ماحول سے نکالنے کے ان کے ماحول میں دین پہنچانے کو تبلیغ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں سب سے زیادہ یہ ملتا ہے کہ صحابہ غیروں کو بھی اپنے ماحول میں لے آیا کرتے تھے۔ حکم بن کیسان کو صحابہ نے دعوت دی، انہوں نے اسلام سے انکار کیا، صحابہ نے کوشش کر لی، پوری تیار نہ ہوئے تو صحابہ ان کے قتل پر تیار ہو گئے، اسے قتل کر۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اسے قتل کر رہے، اپنی قوم کا سردار ہے، تو حضرت مقداد نے حکم بن کیسان کو امان دے دی۔ وہاں مسلمانوں میں ایسی اجتماعیت تھی کہ اگر سارے مسلمان ایک کافر کو قتل کرنا چاہیں اور ایک مسلمان اس کو امان دے دے تو وہ مشرک سارے مسلمانوں کے درمیان محفوظ ہو جاتے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کو معاف کر دے، امان دے دے، تو دوسرا امان، وہاں ایک مشرک کو اگر سارے مسلمان قتل کرنا چاہتے ہوں اور ایک مسلمان امان دے دے تو مشرک سارے مسلمانوں کے درمیان معمول ہو جاتا تھا۔ یہ فرق دیکھو، امت کی اجتماعیت نہیں ہے۔ ایک مسلمان امان دے دے، سارے صحابہ نے حکم بن کیسان سے تلوار روک لی، اسے قتل نہیں کرتا۔ ہمارے ایک مسلمان نے امان دے دی، وہ معمول ہو گیا۔ چنانچہ حضرت مقداد لے گیا حکم بن کیسان کو آپ کی خدمت میں، ماحول میں گئے، وہاں آپ نے بٹھا کے سمجھایا، دعوت دیتے رہے، آپ دعوت دیتے رہے، یہاں تک حکم بن کیسان اسلام میں داخل۔ میں عرض کر رہا کہ اصل کام یہ تھا کہ اپنے ماحول میں لے کر آؤ، کیونکہ تربیت اور تعلیم کی اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کی اصل جگہ مسجد تھی۔ صحابہ کرام کیسے مسجد میں جمع ہوتے تھے اور کیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر مسجد میں اللہ کے تذکرے کرتے تھے، کیونکہ مسجدوں میں جمع ہو کر اللہ کا ذکر اجتماعی طور پر کرنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ وہ حلال حرام کے تذکرے اور غیب کے تذکرے، اللہ کی بڑائی کے تذکرے
مسجد میں جمع ہو کر کیا کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ وہ ذکر کے حلقوں میں بیٹھ کر عمدہ عمدہ باتوں کو چن چن کر اپنے اندر ایسے اپنے اندر پیدا کرتے تھے جیسے عمدہ کھجوریں چن چن کر کھائی جاتی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ ذکر کے حلقوں سے صرف تسبیحات کا ذکر مراد نہیں، بلکہ ذکر کے حلقوں میں علم کے حلقے بھی داخل ہیں، بلکہ اہم ہیں۔ کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرتے ہیں، فرشتے میں بروس آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرمائے۔ یہ ہے اصل بات۔ ان سب بہار والے سے کہہ رہا سب عزم لے کے جاؤ کہ انشاءاللہ ہمیں ہر مسجد کو مسجد نبی کو معمول پر لانا ہے۔ دیکھو تو صحیح، جب مسجد کے آباد کرنے والوں کی وجہ سے، مسجد کو آباد کرنے والوں کی وجہ سے وہ عذاب ہٹا دیا جاتا ہے جو اللہ کے یہاں سے آنا مقدر ہو چکا ہے، تو جو اسباب عذاب ہیں وہ مسجد کو آباد کرنے سے کیوں نہیں ختم ہوں گے؟ کیا ہے اسباب عذاب؟ جس طرح عذاب ٹل جائے گا مسجد کو آباد کرنے والوں کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر تم نے مسجدوں کا اعمال سے آباد کیا تو اسباب عذاب کے ہٹ جانے کی وجہ سے عذاب بھی ہٹ جائے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم اسباب عذاب سے ہٹ سے باز آ جاؤ گے تو ہم عذاب کو ہٹا دیں گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم اسباب عذاب پر آؤ گے تو ہم بھی عذاب لائیں گے۔ اس لیے عزم کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی مسجدوں کو ان اعمال سے آباد رکھنا ہے۔ فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے مسجد میں ایک حلقے کی طرف اور فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ہم اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں۔ میں کیا خدا کی قسم اسی لیے بیٹھے ہو؟ کہا اسی لیے بیٹھے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے تم سے قسم کھلوائی ہے، تم پر کسی تہمت کی وجہ سے نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے حلقے کی طرف گئے مسجد میں، پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا تھا کہ ہم اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دے کر ہم پر احسان کیا۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خدا کی قسم اسی لیے بیٹھے ہو؟ عرض کیا ہاں اسی لیے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تجھے جو قسم کھلوائی ہے کسی تہمت کی وجہ سے نہیں، لیکن جبرائیل میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے اس عمل کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے حارث بن عوف فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اچانک 3 آدمی مسجد میں آئے، 2 بڑھے آپ کی طرف اور ایک چلا گیا۔ ان دونوں میں سے ایک نے حلقے میں جگہ دیکھی تو حلقے میں جڑ کر بیٹھا، ایک حلقے سے پیچھے بیٹھا، ایک پیٹ پھیر کر چلا گیا۔ آپ جب فارغ ہوئے تعلیم سے آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں 3 آدمیوں کا حال؟ ایک ان میں سے حلقے میں داخل ہو کر بیٹھا، اللہ نے اس کو قریب کر لیا۔ ایک ان میں سے شرما کر پیچھے رہا، اللہ بھی اسے شرما گیا۔ ایک اعراض کر کے چلا گیا، اللہ نے بھی اسے اعراض کر لیا۔ دیکھو میں اس لیے عرض کر رہا کہ تعلیم مسجد کا عمل ہے، تعلیم مسجد کا عمل ہے مستقل رہے۔ آنے والوں کی قسمیں اور ان کی صورتحال مختلف ہوگی، کوئی فارغ ہے، کوئی مشغول ہے، کسی میں رغبت بالکل نہیں، کسی میں رغبت ہے، کوئی شرما رہا ہے، لیکن مسجد کا عمل ایک عمل ہے۔ ہم بھی مسجدوں کو ایسا بنا لیں کہ جس میں مسلسل عمل کا ماحول رہے۔ دیکھو یاد رکھیں میری بات، اگر مسجدیں نماز کے علاوہ اوقات میں اعمال سے آباد نہیں رہیں گی تو باطل گھروں پر غالب آ جائے۔ سب سے زیادہ مسجد کی سے آس پاس کی آبادیوں سے بے دین اور باطل جب ختم ہو سکتا ہے جب مسجد اعمال سے مسلسل آباد رہے۔ ابو القمرہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے، اچانک آپ نکلے حجرے سے، سارے حلقوں کی طرف دیکھا آپ نے، پھر آپ بیٹھے قرآن کے حلقے میں۔ فرمایا کہ مجھے اس مجلس میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ مسجد کا ایک عمل وہ قرآن کا حلقہ بھی ہے، مستقل مسجدوں میں قرآنی مکاتب اور قرآن کے حلقے قائم کیے جائیں۔ امام کے ذمہ ہو یا مستقل قاری کا انتظام ہو کہ وہ محلے کے بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، سب کو قرآن سکھلایا کرے۔ تم گشتوں کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں لاؤ، مسجد میں آنے والے کی صورتحال دیکھو، اسے کلمہ سکھلاؤ، قرآن سکھلاؤ، نماز سکھلاؤ، اسے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرو۔ یہ سارے کام مسجد میں ہونے کے تھے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنا عوام الناس جہالت کا شکار ہوا ہے وہ مساجد سے علم کے حلقوں کے ختم ہونے کی وجہ سے ہوا۔ مدارس کافی نہیں، جب تک مساجد مدارس نہ بنے، تک مساجد مدارس نہ بنے اسے تو مدارس امت کے لیے کافی نہیں۔ ضروری بات ہر مسجد علم اور ایمان کے حلقوں سے آباد ہو، تاکہ اس مسجد سے متعلق محلے میں جتنے لوگ آباد ہیں ان سب مسجد سے علم اور عبادت سیکھیں۔ ہر مسجد میں آنے والوں کو سکھانے کا انتظام ہو۔ ہمارے گشت کا موضوع ہی یہی ہے، ہمارے گشت کا
ہمارے گشت کا موضوع ہی یہی ہے کہ ہم امت کو علم اور ایمان کے حلقوں سے جوڑنا چاہتے ہیں تاکہ ہر مسئلے سے متعلق آبادی 100% جہالت سے نکل آئے. یہ بات فرماتے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ابن معاویہ کندی میں تمہارے کے پاس آیا ملک شام میں تو پوچھا مجھ سے کہ تمہارے یہاں لوگوں کا کیا معمول ہے؟ آیا مسجد کو وقت دیتے ہیں؟ سوال کا مقصد یہ تھا. سألنی عن الناس، مجھ سے پوچھا لوگوں کا حال کیا ہے، کیا معمول ہے لوگوں کا. پھر خود ہی کہنے لگے کہ تمہارے یہاں کے مسلمانوں کا معمول یہ ہوگا کہ ایک آدمی مسجد میں جھانک کر دیکھتا ہوگا، اس کا کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، اس کی قوم کا آدمی، اس کی جان پہچان کا کوئی آدمی مسجد میں ہوتا ہو تو بیٹھتا ہوگا، ورنہ اونٹ بتکے اونٹ کی طرح بھاگتا ہوگا مسجد سے. یہ معاویہ کی دیکھا نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہماری مسجد میں مختلف حلقے لگتے ہیں، ہماری مسجد میں مختلف حلقے لگتے ہیں. لوگ خیر کی باتوں کو سیکھتے ہیں اور سکھلاتے ہیں اور خیر کے تذکرے کرتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا ملک شام والوں سے جب تک ایسا کرتے رہو گے تم لوگ خیر پر رہو، ایسا کرتے رہو گے تو خیر پر رہو.